بسم اللہ الرحمن الرحیم. مینجمنٹ آف دا ڈائبٹیز ود دی نیوٹریشن. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شوگر کے مریض دن بہ دن پوری دنیا میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 2 کروڑ کے لگ بھگ مریض شوگر یعنی ڈائبٹیز اور پری ڈائبٹیز کے زمرے میں داخل ہو چکے ہیں. پوری دنیا میں تقریباً 37 لاکھ کے قریب اموات کی وجہ گلوکوز کا بڑھ جانا. اس کے علاوہ فالج، ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کی بھی سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید ترین تشخیص، حتمی تشخیص اور صحیح تشخیص اور اتنی ریسرچ شدہ دوائیوں کے باوجود، تحقیق شدہ ادویات کے باوجود شوگر کا مرض قابو میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ لائف سٹائل. یہ وہ سٹیٹکس ہیں جو پوری دنیا میں کو شوگر کے معاملے میں پریشان کیے ہوئے. تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ شوگر کیا ہے، شوگر کیسے ہوتی ہے اور شوگر کے حقیقی اسباب اور علاج کیا ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں انسانی جسم کے بارے میں سمجھنا ہوگا. ہیومن فزیولوجی تقریباً 4 انرجیز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. پہلی انرجی جس کو ہم میکینیکل انرجی کہتے ہیں، جو رگڑ سے پیدا ہوتی ہے. جیسے رنگ پسٹن موٹر سائیکل کے اندر کنٹینیوسلی موومنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انجن چلتا ہے اور ہماری موٹر سائیکل چلتی ہے. اسی طرح سے لاکھوں کروڑوں رنگ پسٹن ایک انچ کے اندر لگے ہوئے ہیں، جن میں مسلسل رگڑ کا عمل جاری ہے. جیسے کہ ہم باہر بیراج بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، پانی کے فلو میں رگڑ پیدا کرتے ہیں اور اس سے ہم بجلی بناتے ہیں، توانائی بناتے ہیں. ایسے ہی یہ رنگ پسٹن ہمارے عضلات کے اندر رگڑ کا کام کرتے ہیں اور اس سے جو انرجی بنتی ہے وہ پاور، مومنٹ، ٹون اور گرپ میں استعمال ہوتی ہے. ایک آدمی کسی چیز کو کتنی دیر تک پکڑ سکتا ہے، کتنی دیر کھڑا رکھ سکتا ہے، کتنا بھاگ سکتا ہے، اس کا انحصار اسی انرجی پر ہوتا ہے. اور اس انرجی کی سورس ڈائٹ نمبر 1 اور 2 ہے، جو کہ ہم آپ کو ڈائٹ چارٹ میں پیش کریں گے. دوسری توانائی جو ہمارے جسم میں بنتی ہے، جس کو ہم کیمیکل انرجی کہتے ہیں. جیسے ہم ایک بیٹری سیل میں چونا اور کوئلہ بھر دیتے ہیں، اس کے کیمیکل ریئیکشن سے انرجی بنتی ہے. ایسے ہی ہمارے ایک جگر کے خلیے میں 500 کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انرجی بنتی ہے. یہ انرجی ہمارے درجہ حرارت کو قائم رکھنے اور رطوبات کے پیدا کرنے میں استعمال ہوتی ہے. تیسری انرجی جس کو ہم الیکٹریکل انرجی کہتے ہیں، ہمارے اعصاب الیکٹریکل وائرز کا کام کرتے ہیں اور یہ انرجی گلوکوز کے ٹوٹنے سے بنتی ہے. کہیں پہ بھی کاربن اور ہائیڈروجن کا بانڈ ٹوٹے گا تو یہ انرجی بنے گی، اور اس انرجی کا کام ہے سینسیشن، ٹچ، ٹیسٹ، پلاننگ، پروگرامنگ، میموری ریکالنگ، ہائی آئی کیو. یہ ساری کی ساری اسی زمرے میں آتی ہے. تو کیمیکل انرجی کی سورس ڈائٹ نمبر 3 اور 4 ہے، اور الیکٹریکل انرجی کی ڈائٹ 5 اور 6 ہے. اس کے علاوہ ایک اور انرجی جسے ایٹامک انرجی کہتے ہیں، جو ہمارے ہارٹ پہ ایٹامک بلاسٹ ہو رہے ہیں، جس کے اندر ایک ایکسپلوژن اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس سے ہارٹ سکڑتا ہے اور اس کے کانٹریکشن سے پوری باڈی میں بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے. اس کا کام ہے اسٹیمولیشن اینڈ موٹیویشن. تو اس کی انرجی کی سورس الیکٹرولائٹس ہیں، منرلز ہیں. تو یہ 4 انرجیز ہماری ہر ٹیشو کے اندر رول پلے کرتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں جسم کے افعال، تمام قسم کے افعال انجام دینے میں سہولت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب اس بات پر اطباء کرام میں یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ احسن تقویم کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی 4 چیزوں کی قسم کیوں کھائی.
اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، دودھ، گوشت، مکھن، ملائی، انار، سیب، سونا، چاندی، مشک، عنبر، زعفران، لیکن ساری نعمتوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز ہیں، امائنو ایسڈز ہیں، جو ہمارے امیون سسٹم کو بنانے میں اور توانائی پیدا کرنے میں چاہیے، وہ انجیر میں موجود ہیں۔ اور جتنی بہترین چکنائیاں جو جسم کو اپنے افعال انجام دینے کے لیے چاہیے، وہ زیتون میں موجود ہیں۔ اور جتنے الیکٹرولائٹس اور منرلز ہیں وہ طور سینین میں موجود ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ کی تجلی پڑی۔ اللہ نور السماوات والارض، اور نور روشنی کو کہتے ہیں، روشنی، الیکٹریسٹی، الیکٹرولائٹ، اور یہ پورا کا پورا پہاڑ الیکٹرولائٹس اور منرلز میں کنورٹ ہو گیا۔ حاضر البلد الامین سے مکے کی زمین مراد ہے، اور مکے کی زمین سے زمزم کا پانی مراد ہے۔ تو ہماری باڈی کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ تو کیونکہ جسم کا خمیر انہی چار چیزوں سے لیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی قسم کھائی۔ اب ان کے ضابطے بنائے اللہ تعالیٰ نے کہ ان آیتوں میں سے یہ قوانین اخذ کیے گئے کہ انسانی صحت کیسے کام کرتی ہے، کیسے قائم رہتی ہے، اور کیسے بیمار ہوتی ہے، جو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ انسانی جسم از خود ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے۔ انسولین، گلوکاگون، انٹرفیرون، ہسٹامین، امیونوگلوبولینز، اینٹی باڈیز، انزائمز، پروٹینز، وائٹامنس باڈی اپنی ضرورت کے خود بناتی ہے۔ کورٹیکوسٹیرائڈز، گلوکاگون، جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، جتنی بھی ضروری اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کو چاہیے، وہ ادویات جسم خود تیار کرتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ ادویات کیسے بنتی ہیں، کیوں بنتی ہیں، اور ان کی ضرورت کہاں اور کیسے پیش آتی ہے۔ انسانی جسم اپنے آپ کو ہر حال میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر مینٹین کرتا ہے۔ 5 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی یہ 37 رہے گا، اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی یہ 37 پہ ہی رہے گا۔ تو یہ 37 کیسے مینٹین ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک نظام ہے جس میں پوری پیراسمپیتھیٹک سسٹم اور انڈوکرائنالوجی انوالو ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہیٹ گین اور ہیٹ لاس کا جو سیٹ اپ ہے وہ اپوزٹ کر دیتے ہیں، تب ہمارا جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ مینٹین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہیں تو پیریفرل سرکولیشن بڑھ جاتی ہے اور ویزرل سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، جس سے پسینہ زیادہ آتا ہے، ہیٹ لاس ہوتی ہے۔ اور جب ویزرل سرکولیشن یعنی معدے اور آنتوں میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو کم بھوک لگتی ہے، آدمی کم کھانا کھاتا ہے، ہیٹ کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اور ہیٹ کا جو لاس ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے ہمارا ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ویزرل سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، معدے اور آنتوں میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے زیادہ بھوک لگتی ہے، زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے، زیادہ ہیٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ پیریفرل سرکولیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ کا لاس کم ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں حالتوں میں ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے انٹرنل فزیولوجی بالکل مختلف ہو گئی، تب ہمارا ٹیمپریچر مینٹین ہوا۔ انٹرفیرون، گلوکاگون، انسولین، انٹرفیرون، ہسٹامین، ہر چیز کی سیکریشن، فزیولوجیکل سیٹ اپ انٹائرلی اپوزٹ ہوا، تو یہ ٹیمپریچر مینٹین ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینج آف انوائرمنٹ سے ہم پوری باڈی کے ہارمونل سسٹم کو، فزیولوجیکل سیٹ اپ کو چھیڑ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں انسولین کے انوائرمنٹل فیکٹر بتا دیے جائیں تو ہمیں آرٹیفیشل انسولین نہیں دینی پڑے گی۔ اگر ہمیں ایسٹروجن، پروجسٹرون، وائٹامن B12، وائٹامن D3، ان سارے کے انوائرمنٹل فیکٹرز بتا دیے جائیں اور ان کے پریکرسرز ڈائٹ بتا دی جائیں کہ جن غذاؤں سے یہ بنتے ہیں، جن انوائرمنٹ میں یہ بنتے ہیں، تو ہمیں آرٹیفیشل وائٹامنس اور آرٹیفیشل
سیکریشنز نہیں دینی پڑیں گی۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیچرل انسولین کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، نیچرل انسولین کیوں کم ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جتنے بھی امراض پیدا ہوتے ہیں ان کی وجوہات دو ہیں، ایک سیل انجری اور ایک ماس سیل انجری۔ سیل انجری کے نتیجے میں ریکوٹینک ایسڈ اور پروسٹاگلینڈن بنتے ہیں جو کہ پین، فیور، برننگ اور لاس آف فنکشن کرتے ہیں۔ ہسٹامین کے ٹوٹنے کے نتیجے میں ہسٹامین کے ریسپٹرز پر جب یہ اٹیک کرتا ہے تو خون کا دوران سست ہو جاتا ہے، سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، معدے میں سینے میں جلن اور معدے میں السر اور ورم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خارش اور دمے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈ، NSAID اور اینٹی ہسٹامین کے ذریعے سے ان سارے کیمیکلز کو بلاک تو کر دیتے ہیں، لیکن سیل انجری اور ماس سیل انجری کنٹینیو رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سیل انجری اور ماس سیل انجری کو روکنا چاہیے تاکہ نہ ریکوٹینک ایسڈ بنے، نہ اسٹیرائڈ دینے پڑیں، نہ پروسٹاگلینڈن پڑیں، نہ NSAID دینے پڑیں، نہ ہسٹامین نکلے اور نہ اینٹی ہسٹامین ڈرگز دینی پڑیں۔ تو سیل انجری اور ماس سیل انجری کی بڑی وجہ خشکی کا بڑھنا یا گرمی کا بڑھنا یا تری کا بڑھنا یا سردی کا بڑھنا ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں جب ہم قوانین قدرت کے مطابق ان میں توازن پیدا کرتے ہیں تو سیل انجری اور ماس سیل انجری باڈی کی رک جاتی ہے اور سیل اپنا صحیح کام انجام دینے لگتا ہے اور صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ روز روٹی کھانی ہے، روز چاول کھانے ہیں، تو روز روٹی اور چاول کھانے کی وجہ سے اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا سٹارچ ہماری آنتوں میں جمع ہو جاتا ہے اور آنتوں میں ایک اسٹرانگ بیریئر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے نئی کھائی جانے والی غذا آنتوں میں جذب نہیں ہوتی، اور جب یہ آنتوں میں جذب نہیں ہوگی تو جگر میں بھی نہیں جائے گی، تو جگر کئی سال تک اپنے ریزروائر سے اسٹور شدہ غذا سے کام چلاتا رہتا ہے، لیکن جب یہ غذا عرصے تک جگر کو نہیں ملتی تو جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم میں گلوکوز کا میٹابولزم، لپڈ کا میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں ایک شوگر کبدی اور شوگر میدی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ سٹریس ہے۔ ہمارے دماغ میں کیمیکل بنتا ہے جس کو ہم اسیٹائل کولین کہتے ہیں، یہ سیروٹونین کے ساتھ مل کے پلاننگ، پروگرامنگ اور میموری ریکالنگ کا کام کرتا ہے۔ تو اس کا 50% پارٹ جو ہے وہ برین میں سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے اور 50% پارٹ جو ہے وہ جسم کے اندر ہمارے سارے اعضاء کی فزیولوجی، رطوبات، حرکات کو قائم رکھنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر دماغ زیادہ سوچے گا، سٹریس لے گا، انزائٹی ہوگی، تو ظاہری بات ہے کہ ایسیٹائل کولین زیادہ برین میں کنزیوم ہو جائے گی، اور جب متعلقہ اعضاء کو ایسیٹائل کولین یعنی تحریکات پوری نہیں ملیں گی تو ان کے افعال ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ مثلا اگر لبلبے کو پوری تحریک نہ ملی، اعصابی تحریک نہ ملی، الیکٹرک سپلائی نہ ملی، تو لبلبے کی تمام رطوبات ڈسٹرب ہو جائیں گی، یعنی لائپیز، امائلیز، انسولین کا توازن خراب ہو جائے گا اور ڈسلپیڈیمیا اور ہائپر گلائسیمیا جیسی بیماری ہمارے جسم میں پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور شوگر کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لبلبہ ہے اس کا آدھا حصہ چکنائی کو کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتا ہے اور آدھا حصہ گلوکوز کو کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ ان رطوبات میں 90% سے زیادہ پانی ہوتا ہے اور ان کی آپس میں یہ پانی کا لین دین اور رشتہ داری چلتی رہتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے گنے کا رس پیا تو انسولین کی ضرورت بڑھ گئی اور پھر اس نے لائپیز امائلیز بنانے والے حصے کا پانی بھی استعمال کر لیا اور جسم میں گلوکوز کا ریفرنس جو ہے، ریشو جو ہے وہ برقرار ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے چکنائیاں بہت زیادہ کھا لیں تو اب لائپیز اور امائلیز کی جسم میں زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا یہ گلوکوز بنانے والے حصوں سے کہتا ہے کہ ابھی میں نے جو تمہیں قرض دیا تھا وہ پانی مجھے واپس دے دو تاکہ میں جسم کے اندر چکنائی کے توازن کو برقرار رکھ سکوں۔ لیکن ایک آدمی نے گلاب جامن کھا لیے جس میں کھویا بھی بہت ہے، چکنائی بھی بہت ہے اور گلوکوز بھی بہت زیادہ ہے، تو اب ان دونوں کی یہ بار بار کی بدپہریوں سے ٹسل شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میری ضرورت ہے اور یہ حصہ کہتا ہے میری ضرورت ہے،
لہٰذا جو حصہ غالب آ جاتا ہے وہ چیز جسم میں کنٹرول ہو جاتی ہے، اور جو حصہ نہیں قابو میں نہیں آتا یا ریسیسو رہ جاتا ہے یا ہار جاتا ہے تو وہ چیز جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً گلوکوز بنانے والے کو کنٹرول کرنے والے بیٹا سیلز جو ہیں وہ اگر ان کو پراپر پانی اور نیوٹرینٹس نہ ملے تو گلوکوز کا لیول جو ہے بلڈ میں بڑھ جائے گا، اور اگر لائپیز اور امائلیز مناسب مقدار میں نہ بنے تو ٹرائی گلائسرائڈ، LDL اور کولیسٹرول خون میں زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو ملنے والی اعصابی تحریک کمزور کر دی جائے جو کہ کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے ہوتی ہے تو پھر دونوں رطوبات ناقص بنیں گی، تو آدمی کو بیک وقت کولیسٹرول اور شوگر دونوں چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کو سٹریس سے بچنا ہے، میٹھے اور چکنائی کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ تا حیات وہ اس مرض سے بچا رہے گا۔ اسی طرح سے اس پکچر میں دوبارہ یہ دکھایا گیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایسیٹائل کولین اور سیروٹونین سوچنے اور سمجھنے کا کام کرتے ہیں، تو ان کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا۔ ان کے ڈسٹرب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو بار بار سوچتا ہے، اوور ریکالنگ کرتا ہے، سٹریس میں آتا ہے، تو یہ ساری ایسیٹائل کولین برین میں استعمال ہو جاتی ہے۔ نیچے کے اعضاء کو جب اس کی سپلائی کم ہوتی ہے تو اس کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، پیراسمپیتھیٹک ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات پہ بھی مریض کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی کہ اس کی انزائٹی کی وجہ کیا ہے، سٹریس کی وجہ کیا ہے۔ سٹریس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں اور خواہشات کا پورا ہونا غلط جگہ تلاش کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری ضرورتیں اور تمہاری خواہشات کو پورا ہونا اپنی بندگی میں رکھا ہے۔ قولوا لا الہ الا تفلحون، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ ہر زاویے سے سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری ضرورتوں اور خواہشوں کا پورا ہونا ہم نے بندگی میں رکھا ہے، اور انسان حکومت میں تلاش کرتا ہے، وزارت میں، سیاست میں، فوج میں، تجارت میں، زراعت میں، صنعت میں، طب میں، مال میں اور طاقت میں، لہٰذا یہ ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ تو اگر یہ اپنا یقین ٹھیک کر لے، اپنا علم ٹھیک کر لے اور اپنا عمل ٹھیک کر لے تو ہر طرح کے سٹریس سے باہر نکل آئے گا اور شوگر کی ایک بڑی وجہ پر قابو پا لیا جائے گا۔ یہ وہ اللہ کے ضابطے ہیں جو صحت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ خشکی کی انتہا گرمی پیدا کرتی ہے، گرمی کی انتہا تری پیدا کرتی ہے، اور تری کی انتہا سردی پیدا کرتی ہے۔ موسموں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا کہ جنوری، فروری، مارچ میں باہر کا موسم ہے کہ جب یہ خشکی کا موسم ہے، جب خشکی انتہا پہ پہنچتی ہے اور جسم میں تکلیف پیدا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرمی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور گرمی جب انتہا پہ پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برسات میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور برسات جب انتہا پہ پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سردی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور سردی کی انتہا واپس خشکی پیدا کرتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عناصر سے ظاہر کیا کہ ہوا ہے سب سے اوپر، اس کے نیچے آگ ہے اگر جل رہی ہے، اور اس کے نیچے مٹی ہے، اور مٹی کو کھودو تو پانی ہے، اور پانی کو ایویپوریٹ کرو تو واپس ہوا میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سرکل ہے جو کہ موسموں کی صورت میں اور عناصر کی صورت میں چلتا رہتا ہے، اور ان کو جمع کر کے اللہ نے آدمی کے لیے 4 غذائیں بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور ان کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو احسن تقویم یہ پانی کی ایک گیند تھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی مثال یوں دے رہے ہیں کہ یہ زمین پانی کی ایک گیند تھی، اس کے اوپر ایک بلبلہ اٹھا، اور اس بلبلے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑا، اس کے بر اعظم بن گئے، وہ پانی پہ ہلتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے آسمان سے لوہا برسایا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہاڑ نازل کیے، اور پھر یہ زمین کو جما دیا اور ڈیکوریٹ کر دیا انسان کے لیے۔ تو انسان بھی پانی کی ایک گیند تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس ٹیشو کو یعنی کہ جو ہے نا ماں کے رحم میں رکھا، یہ ہلتا رہتا تھا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کارڈیک ٹیشو بنایا، کالے رنگ کی رطوبت تھی جس پہ کارڈیک ٹیشو بنا، ایک زرد رنگ کی رطوبت تھی جس پہ ایپیتھیلیل ٹیشو بنا جو بعد میں جگر بنا، اور اس میں ایک سرخ رنگ کی رطوبت جس پہ سپلین اور تحال بنی، اور ایک سفید رطوبت پلازما تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نروز اور اعصاب اور دماغ کو بنایا۔ 4 مہینے میں جب یہ انسان تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی۔ تو ڈرائی لائن میں جو اللہ نے روح ڈالی اس کو ہم حب جا کہتے ہیں۔ ہوا اور حب جا کی بڑی مماثلت ہے آپس میں۔ تو ہوا جیسے کسی بھی لفظ کو پوری دنیا میں ہر ایک ہی سیکنڈ میں پھیلا دیتی ہے، تو اور
حب جہاں بھی یہی جذبہ ہے کہ میری شہرت ہو جائے اور میں پھیل جاؤں اور میری نیک نامیاں پھیل جائیں. اور گرم لائن میں، ہاٹ لائن میں اللہ تعالیٰ نے، آگ کی لائن میں اللہ نے غصے کو رکھا، اور جیسے آگ جلا دیتی ہے غصہ بھی جلا دیتا ہے. تری کی لائن میں اللہ تعالیٰ نے، سپلین کی لائن میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کو رکھا، اور مٹی کی لائن میں بخل کو رکھا. جیسے آدمی کہیں 10 کلو مٹی رکھ جائے تو 20 سال کے بعد بھی وہ 10 کلو مٹی وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے. تو بخیل آدمی کا مال بھی جمع ہوتا رہتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے دنیا سے. ایسی اللہ تعالیٰ نے پانی کی لائن میں جو ہے اسراف کو ڈالا روح کے طور پہ دماغ اور اعصاب میں. تو پانی کو کسی بھی برتن میں ڈالا جائے وہ پھیلے گا، جتنے مرضی چوڑے برتن میں پانی ڈال دیں وہ پھیلتا رہے گا. تو جتنی آدمی کی اختیارات ہوں گے اور طاقت ہوگی، مال ہوگا، اتنے زیادہ اس کے نخرے پھیلتے رہیں گے. تو ان چاروں چیزوں کے منفی ہونے کو، کیونکہ جسم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو روح کی وجہ سے ہو رہا ہے. آدمی سوچ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے. عبداللہ کے جسم میں روح ہے تو ہم کہیں گے عبداللہ آ رہا ہے، عبداللہ جا رہا ہے، عبداللہ کھا رہا ہے، عبداللہ رو رہا ہے. اور عبداللہ کی روح نکل جائے تو ہم کہیں گے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یہ تو اس کی لاش ہے. تو جسم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ روح کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں روح کو بھی اسی درجے میں پڑھنا پڑے گا جس درجے میں ہم جسم کی انیٹمی اور فزیولوجی پڑھتے ہیں اور پیتھولوجی پڑھتے ہیں. تو اگر یہ چاروں جذبے مثبت ہیں تو اپنے اپنے اعضاء میں، ٹشو میں صحت، سرور، نشاط، حفاظت پیدا کریں گے. اور اگر یہ چاروں منفی ہیں تو اپنے اپنے ٹشوز میں بیماریاں پیدا کریں گے. ایک اور وجہ جو شوگر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک باورچی ہے جو کہ 200 بچوں کے لیے روزانہ کھانا پکاتا ہے. اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ہی باورچی خانہ ہے اور ایک ہی چولہا ہے. ایک ہی باورچی خانہ ہے اور ایک ہی اس کے پاس چولہا ہے. اور وہ 8 گھنٹے میں 200 بچوں کے لیے کھانا پکاتا ہے. صبح پکاتا ہے، دوپہر میں کھلا دیتا ہے، دوپہر میں پکاتا ہے، رات میں کھلا دیتا ہے، رات میں پکا کے صبح کھلا دیتا ہے. اب اس کے پاس کہیں سے پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ ایک اور دیگ پکانے کا آرڈر آ گیا. تو اس نے 8 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے مائنس کر کے ایک چوتھی دیگ پکائی. تو جب 8 گھنٹے والی دیگ 6 گھنٹے میں پکائی تو وہ کھانا کچا پکا، بے ذائقہ پکا. تو وہ 200 بچوں نے کھانے سے انکار کر دیا. لہٰذا وہ کھانا جو ہے وہ سٹوریج کوریڈورز کے اندر اور باورچی خانے میں، باہر گلیوں میں، کوڑے میں جمع ہوتا رہا. ان کے بچے کھانا نہیں کھا رہے. اب اگر کچا کھانا، بے ذائقہ کھانا کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور اگر زبردستی کھلائیں گے تو اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے. تو ہمارا جو دماغ ہے یہ ایک باورچی ہے. ہمارا معدہ جو ہے یہ ایک دیگ ہے، اس کے نیچے جو ایک لبلبہ ہے وہ ایک چولہا ہے. اور یہ ایک کھانا سوچنے سے لے کے ہضم کرنے تک، یوٹیلائز کرنے تک 8 گھنٹے لگاتا ہے. اگر اس 8 گھنٹے میں نیا کھانا کھا لیا جائے تو اب یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلی دیگچی ابھی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، اس کو ہٹا کے میں نے دوسری دیگچی رکھی، اور اس کو ہٹا کے بھی تیسری دیگچی رکھی، تو تینوں کھانے کچے رہ جائیں گے اور وہ کوئی بھی نہیں کھائے گا. تو یہ جو شوگر کی اصل وجہ ہے کہ 8 گھنٹے کے اندر اندر ہم دوبارہ کھانا کھا لیں گے تو وہ کھانا کچا رہ جائے گا. تو شوگر کا مرض اصل میں کچی شوگر ہے. تو یہ کچی شوگر جو ہے، جو ابھی پوری طرح سے نضج نہیں پائی، میٹابولائز نہیں ہوئی، مونوسیکرائڈس میں کنورٹ نہیں ہوئی، تو ٹیشوز اس کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں. اور یہ کچی شوگر خون میں پھرتی رہتی ہے جو ہمیں ڈائبٹیز میلائٹس کی صورت میں گفٹ کے طور پہ ملتی ہے. تو اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں کہ جس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ خشکی کی وجہ سے ہوائی امراض پیدا ہوتے ہیں، نفخ پیدا ہوتا ہے، گیسز پیدا ہوتی ہیں، تبخیر پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمارا منہ خشک ہوتا ہے، ہمارے سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، گیسز ہوتی ہیں. اور اگر گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے تو منہ کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے. گرمی برداشت ہوتی ہے اور پیاس بہت لگتی ہے لیکن پانی سے بجھ جاتی ہے، اور سینے کی ہڈی کے نیچے جلن شدید ہوتی ہے. اسی طرح اگر تڑی جو ہے وہ بڑھ جائے جسم میں تو منہ میں رال بہنی شروع ہو جاتی ہے، بھوک بالکل بند ہو جاتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے. اور یہاں اس گروپ میں شوگر کا مرض اصل مرض ہوتا ہے جس کو ذیابیطس شکری ہم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر سردی جسم کے اندر بڑھ جائے تو جسم میں ورم، تہبج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے،
پیاس بالکل نہیں لگتی۔ تو اگر سینے کی جلن کا تعلق خشکی سے ہے تو یہ ساری علامتیں پیدا ہوں گی۔ اس میں ہم گرم چیزوں سے اس کا علاج کریں گے، جیسے لاز آف نیچر ہیں کہ خشکی کا علاج گرمی سے اور گرمی کا تری سردی سے کرنا ہے اور تری سردی کا علاج خشکی سے کرنا ہے۔ تو اگر سینے کی جلن مثال کے طور پہ خشکی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہمیں جنجر ٹی دیں گے، اگر گرمی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو سونف کا قہوہ دیں گے، اگر تری سردی سے ہو رہی ہے تو لونگ دار چینی کا قہوہ دیں گے، تو سینے کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ہر مرض میں اگر موسم اور مزاج کے مطابق دوا اور غذا دی جائے گی تو اس سے کامل صحت حاصل ہوگی۔ اگر سمپٹومیٹک ڈرگز دی جائیں گی تو اس سے امراض جو ہیں اس کی سبب جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور آدمی مستقل مرض کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں سر کے درد میں بھی ان رولز کا خیال کرنا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنی غذاؤں کی طرف۔ جیسے ہم نے ایک سبب بیان کیا کہ ہم جو روزانہ روٹی اور چاول کھانے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، یہ بیماریوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اناج روزانہ کی غذاؤں میں تبدیل کرنے۔ مثال کے طور پہ ہمیں السی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے اپنی غذاؤں میں۔ السی جو ہے وہ لیگزیٹو بھی ہے، ایکسپیکٹورینٹ بھی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے کھانے میں جو کا بھی استعمال وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے۔ یہ جو کے بے شمار فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اناج ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند کیا، اور یہ شوگر کے علاج کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن طبیب کے مشورے سے استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جوار ہم اپنی غذاؤں میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، میٹابولزم کو بہتر کرتا ہے، گڈ فائبرز ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ہمیں باجرے کا یا سرسوں کا استعمال بھی اپنی غذاؤں میں بڑھانا چاہیے۔ سرسوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں باجرے کو بھی اپنی جوار کو اپنی غذاؤں کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ جوار کینسر کو روکتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، بون ہیلتھ کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف قسم کے سویا اپنی غذا میں رکھنا چاہیے، جو کہ ہڈیوں کے گھلنے اور بھربھرے پن کو دور کرتا ہے، اور شوگر کے اندر انتہائی مفید ہے۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو ہمارے سینے کی جلن اور گٹ موومنٹ میں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں مکئی کو بھی اپنی غذا میں لانا چاہیے۔ یہ وہ سارے گرینز ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہارٹ ڈیزیز کے رسک کو، ڈائبٹیز کو، ڈائجسٹیو کینسر کو، سٹروک کو، سٹریس کو اپنی باڈی میں انتہائی یعنی کہ کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ گرینز کو موسم کے اور مزاج کے اعتبار سے اپنے طبیب کے مشورے سے پورے موسم میں، پورے سال میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی غذاؤں میں موسم اور مزاج کی تشخیص کے لیے ہمارے معالجین ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اور جو کہ آپ کی آن لائن ہسٹری لے کے آپ کے لیے غذا موسم اور مزاج کے مطابق سجیسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ہماری آن لائن اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے سے آپ ہمارے طبیب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فار کمنٹس اینڈ کوئریز پلیز سینڈ us your opinion, your questions and your queries to our physician۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔